اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں۔ اس الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا۔ اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے الرحمن الرحیم۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے، وہ بس اللہ نے دو راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی جائے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھ سے کی جائے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں۔ ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا۔ اچھا، عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی، یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے۔ بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے، اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب، تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل۔
تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا. بھئی یہ تو ساری اسباب ہے. تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لیں اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہر یہ اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے. ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں. لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں. المدد نہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں. اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں. وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے. ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا. تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں. وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمے بھی نہیں سن اس ٹائم جب آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کامن نہیں ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے. اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہی کا معاملہ ہے. تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں. لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی. تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے. تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟
اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے، وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورلا دیا، تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، اس کو پیر مانو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔ آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے۔ بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ بہرحال آمین کہنا سنت ہے، یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ضالین سے پہلے شامل ہو جائیں۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے ضربت علیہم الذل والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی، وہ آج تک مسلط ہے۔ اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہے کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں، لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، باتیں بہت کی، حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا۔ یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ۔ عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ، کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے، لیکن ہے گمراہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور جو گمراہ۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔